مشکات میں موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے گئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ بندہ نا اتنا پتلا نحیف اور لاغر ہو گیا تھا جس طرح چڑیا کا بچہ ہوتا ہے، کمزوری ضعف طاری تھا۔ تو محبوب کریم نے اسے دیکھا تو بڑے کریمانہ انداز میں کریم فرمانے لگے، تو کوئی دعا نہیں مانگتا، تو عافیت نہیں مانگتا اللہ سے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے مالک قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا، تو نے اگر مجھے کوئی سزا دینی ہے تو یہیں دے لے، قیامت کو نہ دینا۔ تو کہتے ہیں محبوب فرمانے لگے سبحان اللہ، او خدا کے بندے تو رب کی سزا دنیا میں بھی نہیں سہ سکتا، اللہ سے یہ بھی سوال نہ کر، تو رب سے کہہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو رب سے دنیا میں بھی حسنہ مانگ، بھلائی مانگ، تو آخرت کے لیے بھی بھلائی مانگ، تو اس سے عافیت کا سوال کر، تو نے یہ سوال کیوں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب میں اسی طرح ہی کروں گا۔ عزیز دوستو، ہم کہاں سہ سکتے ہیں؟ ہم دنیا میں رب کی سزا ہم نہیں سہ سکتے، ہم کمزور ہیں، تو گرمی نہیں سہ سکتے، شدید سردی نہیں سہ سکتے، شدت کی بھوک لوگ نہیں سہ سکتے، کوئی آزمائش نہیں سہ سکتے۔ وہ جو لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں نا جی فلاں چیز ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، تو میں کیا کرتا ہوں نہ کو یار، ہم تو یہ بھی نہیں سہ سکتے، ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں، ہمیں تو وہ معاف ہی فرمائے، ہم حساب والے ہے ہی نہیں، ہم تو صرف معافی والے ہیں۔ ہم سے نہ حساب پوچھے، اس نے حساب پوچھا تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اگر اس نے حساب پوچھا تو بڑی رسوائی ہو جائے گی، اگر حساب پوچھا تو مشکلات سامنے دکھائی دینے لگ جائیں گی۔ ہم سے تو وہ درگزر والا معاملہ کرے، ہم سے تو وہ کہے جا میں نے محبوب کے صدقے تجھے معاف کیا، جا تیرے لیے رحمت اور بخشش والا فیصلہ کیا۔ حضرت انس بن مالک حضور کے خادم تھے، اماں نے دے دیا تھا حضور کی بارگاہ میں، کہتے ہیں میں 10 سال مدینے میں حضور کی نوکری کرتا رہا، تو قریب سے دیکھا تھا نا سارا کچھ، بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں، بڑی چیزوں کو دیکھا تھا، تو ہم سیانے ہو گئے، باتیں سمجھ گئے، قریب رہنے والے لوگ تو قربان پچھانن والے ہیں، تو گل جان گئے گل کھول دے نہیں، تو قریب پہنچ گئے تھے نا، تو سمجھ آ گئی تھی بات کی۔ تو ترمذی میں موجود ہے، ایک دن حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ یعنی حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضور میں نا قیامت والے دن، بھئی بات تو یہ نا کہ اعمال ٹھیک کیے جائیں، معاملات پر توجہ دی جائے، عبادات کا خیال کیا جائے، جو ہمارے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں وہ پوری کی جائیں، تو وہ کہتے ہیں حضور وہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ تو حضور نے بھی نہیں فرمایا کہ تو اعمال ٹھیک کر، مجھے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، کہاں ڈھونڈوں؟ تو حضور فرمانے لگے مسکرا کے فرمانے لگے، چونکہ قربان پچھانن والے ہیں، تو اے گل جان گئے گل کھول دے نہیں۔ حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں نہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ تو حضور فرمانے لگے حوض کوثر پہ۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ تو فرمایا امت پیاسی آئے گی تو میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا، میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا، ایسا کہ تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ اور ایک نے کہا تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ بھی جام پلائیں گے؟ سیانے بڑے تھے حضرت انس، اور بھلا ہمارا کر رہے تھے۔ یہ حضور سے پوچھ کے نا تو ہمیں ایڈریس بتا رہے ہیں، کیونکہ حدیث روایت کر دی نا تو ہمیں ایڈریس سمجھا دیے، پتے بتا دیے کہاں پہنچنا ہے، ساری جگہ سمجھا دی۔ چلیں جدید دور آ گیا ہے، انہوں نے لوکیشن بتا دی، کہاں کر کے نا کس جگہ جا کے سٹاپ کرنا ہے کام۔ یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر پل صراط پہ آنا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا امت گزر رہی ہوگی اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا، رب سلم امتی رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، تو وہاں آ جانا، میں دعائیں وہاں مل جاؤں گا۔ قربان جائیں، فاضل بریلوی بول پڑے،
کہنے لگے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ تو عرض کی یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو؟ میں نے کہا وہ ہمیں لوکیشن سمجھا رہے تھے، انہیں تو پتا تھا پہلے ہی، ایک قربان پچھانن والے ہیں تو ایک گل جان گئے گل کھول دے نہیں، تو وہاں نہ ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر میزان عمل پہ آنا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا امت کے عمل تول رہے ہوں گے اور میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں گا۔ میں نہیں جا سکا کبھی بچوں کے ساتھ پیپر دلوانے، استاد کو اجازت نہیں دیتے، کہتے ایگزامینر اور آئے گا کوئی، جس نے پڑھایا ہو اسے اجازت نہیں کہ تو جا۔ ابا جی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ایگزامینیشن ہال میں جائے، وہاں تو کوئی اور لوگ آتے ہیں۔ یہ بھی عجیب سبق ہے نا کائنات کا کہ سارے تعلیم و تربیت کے اسباق بھی حضور پڑھائیں، رنگ بھی سارا حضور ہی بتائیں، اور قبر کے سوالات بھی سارے ہمیں حضور بتا دیں، اور جب پیپر ہونے لگے تو سرانے بھی کھڑے ہو جائیں، تو پھر کہہ لینا ایک دفعہ پھر کہ وہ دے کولوں کی رب نے حساب لینا، جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول، وہ دے کولوں کی رب نے حساب لینا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کبار صحابہ جو تھے ان کا مزاج علمی تھا، ان کی طبیعت علمی تھی۔ حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، اب انہوں نے بھی حضور کے سامنے وقت گزارا تھا، ان کو پتہ چلا کہ مصر میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس حضور کی ایک حدیث موجود ہے۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ نے نیا گھوڑا خریدا، اس پر آپ نے کجاوا ڈالا اور اسپیشل سفر طے کر کے نا تو مصر گئے۔ پہلے تو دروازے پہ دستک دی تو باہر جو آیا اسے جا کے کہنے لگے، ان سے کہو جابر ابن عبداللہ ہیں مدینہ شریف سے۔ حضرت عبداللہ ابن انیس کو اندر جب خبر ملی وہ آیا تو فرمایا جاؤ جا کے دوبارہ پتہ کرو واقعی جابر بن عبداللہ میرے گھر آ گئے، جا کے پتہ کرو سماعت نے صحیح سنا ہے۔ تو باہر جا کے سنا، کہا جی وہ واقعی وہ دوڑے آئے، کہا جناب اتنی مہربانی۔ کہنے لگے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس سرکار کا ایک فرمان ہے اور جو میں نے نہیں آج تک سنا، تو لہٰذا میں وہ حدیث سننے کے لیے مدینے سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب آپ تشریف لائیں، بیٹھیں، چائے پانی کھانا آرام۔ کہنے لگے نہیں یار کھیتی باڑی کرنے والا ذمہ دار آدمی ہوں، ٹائم میرے پاس اتنا نہیں ہے، بس تو مجھے نہ میرے حضور کا وہ فرمان سنا۔ انہوں نے نبی پاک کی وہ بات سنائی، وہ پھر گھوڑے پہ بیٹھے اور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کرنے لگا ہوں اور میں بڑی دلیری سے کرنے لگا ہوں۔ یہ بھی فاسد نظریہ ہے کہ نہ سنت پہ عمل کیا جائے، نہ شریعت پہ عمل کیا جائے، نہ نماز کی پابندی کی جائے، نہ حلال حرام کی تمیز کی جائے، اور ڈٹ کے کہا جائے کہ اللہ بڑا مہربان ہے معاف کر دے گا، ڈٹ کے کہا جائے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ یہ بھی فاسد نظریہ ہے، فاسد۔ یہ بھی آپ لوگوں کو غلط رستے پہ ڈال رہے ہیں۔ جن کی شفاعت کی آپ بات کرتے ہیں ان کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ اپنے بارے میں آپ یہ بات کریں نا کہ میرا بچہ بالکل نافرمان ہے، ایک بات بھی نہیں مانتا، لیکن میں سب سے زیادہ جائیداد اسے دوں گا، کریں بات آپ یہ۔ میرا بچہ بڑا نافرمان ہے، کچھ پڑھتا نہیں لکھتا نہیں پر مجھے بڑا لاڈلا ہے، کریں بات آپ۔ جو بات آپ اپنے لیے قبول نہیں کرتے وہ فٹافٹ اللہ رسول کے لیے نہیں جی نہیں، یہ اللہ بڑا مہربان ہے، مولوی صاحب چھوڑو، اللہ بڑا کریم ہے۔ اور بھئی رب کریم ہے پر رب کا قانون بھی تو ہے نا۔ نبی پاک بڑے مہربان بڑے مہربان بڑے مہربان، پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں اپنی ذات کے لیے نبی پاک نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن اگر کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا نا، رب کے دین کی حدود پامال کرتا تھا تو حضور جلال کرتے تھے۔ تو رحمت للعالمین نبی کو تو جلال آتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی۔ اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں اور چھوڑیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے، نعت خواں آتا ہے وہ 2 منٹ لگاتا ہے کہتا ہے تو جنتی، خطیب آیا تو 2 منٹ لگائے تو کہا جنتی،
میں ایک جگہ پہ تقریر کرنے کے لیے چلا گیا تو میں نے وہاں چند باتیں کر دیں. تو میں کھانا کھانے بیٹھا تو بڑی دلیری سے ایک صاحب کہنے لگے جی مولانا پیر صاحب ناراض نہ ہونا، ہم قلندر لوگ ہیں، ہم قلندر بندے ہیں، ناراض نہ ہونا، ہم تو سمجھے تھے آپ خانقاہی آدمی ہیں، پیر آدمی ہیں، لیکن آپ نے تو خشک مولویوں جیسی تقریر کی ہے، بار بار وہی نماز کی بات، داڑھی کی بات، روزے کی بات، حلال حرام کی بات. کوئی نقطہ آفرینی کرتے، کوئی نقطہ سناتے. یہ آپ نے کیا سنایا ہے؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تم قلندر ہو. تم قلندر نہیں، تم پاگل ہو. اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ملے تو جا کے اپنے دماغ کا علاج کراؤ. اس لیے کہ قلندر اسے کہتے ہیں جو ذات محمد سے کھل کے عشق کیا کرتا ہے، اور عاشق تو مر جاتا ہے اس بات پر جو اس کا محبوب کہے. وہ تو مر جاتا ہے اس رستے پر جو ایک رستہ محبوب دکھا دے. تو قلندر ہے. میں تجھے بتاتا ہوں قلندر کا نام حسن بصری ہے، قلندر کا نام جنید بغدادی ہے، قلندر کا نام داؤد طائی ہے، قلندر کا نام سری سختی ہے، قلندر کا نام معروف کرخی ہے، قلندر کا نام مجدد الفسانی ہے، قلندر کا نام مہر علی ہے، قلندر کا نام جماعت علی ہے، قلندر کا نام محمد رضا بریلوی ہے. یہ قلندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین. ہم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ فاسد نظریات آپ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، اور آپ چونکہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ عمل نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگوں کو بھی گڑبڑ نظریہ دے رہے ہیں. قطعاً ایسی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. یاد رکھنا نبی پاک علیہ السلام تو ناراض ہو جاتے اگر اللہ کی حد توڑی جاتی، اور یہاں ڈٹائی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ آپ حدود اللہ پامال کریں. یہ فاسد نظریات ہیں، یاد رکھنا، فاسد جو زمانے میں پھیلائے جاتے. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ بیوقوف ہے جو ڈٹ کے اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے. یہ تو بیوقوف آدمی کی علامت. تو میرے دوست عمل والی زندگی پہ آؤ. یہ فاسد نظریات جو ہیں ان سے نکل آؤ.